نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حضرات گرامی، اجزائے ایمان جو 7 نے 5 دا بیان ہو چکا، اج 6ویں جزوے ایمان دا بیان کرنا ہے، یعنی ایمان بالقدر، تقدیر تے ایمان، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہے یا بری ہے اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہے۔ بعد وچ اگر وقت نے اجازت دیتی تو پھر 7واں جزو ایمان دا، ایمان بالبعث، یعنی مرن دے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اس دا بیان بھی کر لیں گے۔ تو پہلے اسی ایمان بالقدر دی گل کریے، تقدیر تے ایمان۔ اس تو پہلے کہ اس موضوع تے گفتگو کریے، اصولاً ایک گل سمجھ لو کہ کہا جاتا ہے التقدیر بحر عمیق، تقدیر ایک گہرا سمندر ہے، من غمس فیہ دلہ، جس نے ان دے وچ غوطہ لگایا وہ گم ہو گیا۔ تو تقدیر چونکہ ایک گہرا سمندر ہے، اس تے ایمان لے آنا ضروری ہے، بغیر اس دے چارہ نہیں۔ تقدیر برحق ہے، لیکن ان دی وچ زیادہ قرید وچ پینا تے باس اور مباحثہ کرنا یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ گمراہ ہون دا خطرہ ہے۔ خاص طور تے عوام نو اس دے اوتے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ بس علماء نے جو بیان کیتا، علماء کو جو سنیا، اس تے ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ تقدیر دے معاملے وچ اپنیاں اٹکلاں نہیں لانیاں چاہیے، کیونکہ خطرہ گمراہی دا ہے۔ تو اس اصول نو دین دے بعد آؤ ہن ایمان بالقدر تے بڑی احتیاط دے نال قرآن و حدیث دی روشنی وچ گفتگو کریے۔ سورہ یاسین دی آیت نمبر 12 تواڈے سامنے تلاوت کیتی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ اسی ہر شے نوں روشن کتاب یعنی لوح محفوظ وچ احاطہ کیتا ہویا ہے۔ تو کائنات اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد دے حال احوال دا او علم جو اللہ تعالیٰ دے کول لوح محفوظ دے اندر ہے، اس نو تقدیر کہا جاندا ہے۔ یا انج سمجھ لو آسان لفظاں وچ کہ لوح محفوظ وچ لکھی ہوئی ہر شے تقدیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ دے وچ بندیاں دی یہ تقدیر اپنے اندازے دے نال لکھی سی۔ تقدیر دا معنی ہی اندازہ ہے، قدر اور تقدیر دا معنی اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اندازے دے نال کہ میرا بندہ فلاں بندہ دنیا میں جا کے اے کرے گا اے کرے گا اے کرے گا، جس دا نتیجہ پھر اے برآمد ہوئے گا۔ تو رب تعالیٰ جتنا آپ بڑا ہے اس دا اندازہ بھی اتنا ہی زیادہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے اندازے دے اندر 100% ایکوریسی ہے۔ میرے تواڈے اندازے غلط ہو سکتے ہیں، رب تعالیٰ دا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یارو اسی کسی بیمار نو اچھے حاذق حکیم کو لے جائیے تو وہ نبض ویکھ کے کہہ دے انہیں بچنا کوئی نہیں، مر جانا ہے، یہ لا علاج ہے۔ یہ ان کا اندازہ ہوتا ہے، حکیم نے اپنا اندازہ بیان کیتا، اور بہت سارے ایسے حکیم اور ڈاکٹر نے، اطباء نے کہ انہوں کے اندازے صحیح ہوتے۔ تو جدو انسان ہو کے مخلوق ہو کے انہاں دے اندازے بھی درست نکلتے ہیں، تو خالق جو پیدا کرنے والا ہے ان کا اپنا اندازہ کتنا سونا اور کتنا سچا تے سچا ہوئے گا اور کھرا ہوئے گا اور 100% درست اور صحیح ہوئے گا۔ تو مخلوق نے دنیا میں آ کے جو کچھ کرنا سی خالق کائنات نے پہلے ہی لکھ دیتا۔ کتنا پہلے لکھیا، تقدیر نو کتنا پہلے لکھیا گیا۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنۃ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق دیاں تقدیراں آسمان اور زمین دی پیدائش تو 50,000 سال پہلے لکھ دیتیاں سن۔ اجے تے آسمان بھی نہیں بنیا، زمین بھی نہیں بنی۔ وقال عرشہ علی الماء، اور اس دا عرش پانی تے سی۔ 50,000 زمین آسمان دے پیدا ہون تو 50,000 سال پہلے مخلوق دیاں تقدیراں لکھ دیتیاں گئیاں۔ ایک روایت چاہتا ہے فقد جفف القلم، وہ قلم ہی کدے دا سک گیا ہے جس نے تقدیر لکھی سی۔ لوح و قلم سنیا ہے کہ نہیں سنیا؟ لوح اور پھر قلم، وہ قلم جس نے تقدیراں لکھی، لکھ کے سکیا پہ۔ تو نادان لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جدوں تقدیر لکھی جا چکی ہے کہ بندہ نیک ہوئے گا یا برا ہوئے گا، سعید ہوئے گا یا شقی ہوئے گا،
خوش نصیب ہوئے گا یا بدبخت ہوئے گا، جنتی ہوئے گا یا دوزخی ہوئے گا، جدو تقدیر لکھی جا چکی ہے اور ہر بندے دی تقدیر زمین و آسمان دی تخلیق تو 50,000 سال پہلے لکھ دیتی گئی، تے نادان بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ جدو تقدیر لکھ دیتی گئی ہے تے پھر دعا منگن دا اور تدبیراں کرن دا اور نیک عمل کرن دا کی فائدہ ہے؟ گل سمجھ آئی؟ تقدیر تے لکھی گئی، ہن دعا کیوں منگیے، ہن عمل کیوں کریے، ہن تدبیر کیوں اختیار کریے؟ لیکن یہ سوال نادانی تے مبنی ہے، کیونکہ تقدیر دیاں 3 قسماں ہیں۔ تقدیر دی پہلی قسم ہے مبرم حقیقی، تقدیر دی دوسری قسم ہے مبرم غیر حقیقی، اور تقدیر دی تیسری قسم ہے تقدیر معلق۔ یہ تقدیر دیاں 3 قسماں نے۔ جڑی پہلی قسم ہے تقدیر مبرم حقیقی، وہ واقعی اٹل ہے، وہ تبدیل نہیں ہونی، اس دے اندر تبدیلی ناممکن ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے موت دا فیصلہ فرما لیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نو موت آنی۔ ہن کوئی آکھے کہ بھئی مینوں موت نہ آوے، میری موت ٹل جاوے ہمیشہ ہمیشہ لئی، نو، اٹل ہے، فیصلہ اٹل ہے، اور یہ تقدیر مبرم حقیقی ہے۔ قیامت دا آنا یہ فیصلہ اٹل ہے، قیامت نے آنا ہی آنا ہے، یہ تقدیر مبرم حقیقی ہے۔ تو مبرم حقیقی جو تقدیر دی قسم ہے، اس دے اندر تبدیلی ناممکن ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آئے سن، آپ نے انہاں فرشتیاں نے پوچھا کہ مہمان بن کے آئے سن انسانی شکل وچ۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے فیاض سن، بڑے سخی سن، تو انہاں دے سامنے گوشت بھن کے رکھیا، کھاؤ بھئی، وہ تو فرشتے سن۔ انہوں نے ہاتھ نہیں بدایا، کھانے والے پاسے ہاتھ نہیں لے گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سوچی پہ گئے کہ یہ اس ویلے سمجھا جاتا سی کہ جڑے لوگ کسی دا نمک نہیں کھاندے انہاں دے مخالف ہون دا اور دشمن ہون دا شبہ سی، کہ تاکہ اسی نمک حرام نہ بنیے نمک کھا کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ میرے مہمان کیوں نہیں کھانا کھاندے؟ انہوں نے کہا فکر مند نہ ہو، اسی انسان نہیں ہاں، اسی تے فرشتے ہاں۔ اور لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب دین واسطے آئے ہاں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دی سفارش کی، تو جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم علیہ السلام اس گل وچ تسی نہ پاؤ، اس گل تو پیچھے ہٹ جاؤ، اعراض فرماؤ۔ انہ قد جاء امر ربک، آپ دے رب دا حکم آ گیا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، تے بے شک انہاں جو عذاب ہون والا ہے لوط علیہ السلام دی اس قوم نو، فرمایا اے ہن غیر و مردود ہے، اے پلٹن والا نہیں، اے ہو کے رہے گا۔ تو وہ تقدیر کیڑی سی؟ تقدیر مبرم حقیقی سی، اے تے ٹلدی نہیں۔ دوسری قسم جو ہے تقدیر مبرم غیر حقیقی، اس تقدیر تک
خاص خاص اولیاء کرام دی رسائی ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیراں دے پیر، آپ فرماندے سن اللہ نے مینوں وہ طاقت دتی ہے کہ میں یہ جڑی دوسری قسم ہے تقدیر مبرم غیر حقیقی، فرماندے نے میں یہ بھی ٹال دینا، یہ بھی ٹال۔ ملا طاہر جنہاں نوں طاہر بندگی کہندے نے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے دو صاحبزادیاں دے استاد سن، اور جدوں ملا طاہر تشریف لیانے تے حضرت مجدد الفسانی نے ویکھ کے بچیاں دے استاد نوں ویکھنا تے منہ ہی کر لینا۔ ایک دن بچیاں نے کہا ابا جی ساڈے استاد آندے نے تسی منہ پھیر لیندے ہو، سانوں بڑی شرم آندی، منہ کیوں پھیر لیندے ہو؟ آپ نے فرمایا بیٹا جدوں تہاڈا استاد میرے متھے لگدا ہے، میرے سامنے آندا ہے تے میں دیکھنا اون دے متھے دے اوتے لکھیا ہے شقی دوزخی، تے مینوں شرم آندی کہ میرے بچیاں دا استاد ہے تے میں منہ پھیر لینا۔ بچیاں نے کہا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ حضور ساڈا استاد جے شقی ہے دوزخی ہے تو تسی انہوں سعید کر دیو، جنتی بنا دیو۔ جدو اپنے بچیاں دی یہ گل سنی تو شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مراقبے میں چلے گئے، کافی دیر تک مراقبے میں رہے اور پھر سر اٹھایا اور کہا میرے بچیو تانوں مبارک ہوئے، تہاڈا استاد ہن دوزخی نہیں رہا، جنتی ہو گیا ہے۔ لیکن فرمایا کہ مینوں اس واسطے کوشش بڑی کرنی پئی کہ جدو اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی رب کریم ہے میرے بچیاں دا استاد ہے، مہربانی فرما اس دی تقدیر نو بدل دے، اس دی شقاوت نو سعادت وچ تبدیل فرما دے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے مجدد کہ ملا طاہر دی جو تقدیر ہے یہ دوسری قسم دی تقدیر ہے، تقدیر مبرم غیر حقیقی، تو لہذا یہ ٹلنی نہیں۔ میں عرض کی تھی مولا کریم پھر تیرے بندیاں وچوں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس تقدیر نو ٹال سکتا ہے؟ فرمایا ہاں میرا بندہ عبد القادر جیلانی وہ اس تقدیر نو ٹال سکتا ہے۔ تو میں عرض کی تھی پھر تینوں میں واسطہ دینا تیرے سید عبد القادر جیلانی دا، انہاں دے صدقے اس تقدیر نو ٹال دے۔ تے رب تعالیٰ نے بچوں تواڈے استاد نو شکی تو سعید کر دیتا۔ یہ ہے تقدیر مبرم غیر حقیقی، جس تک خاص خاص ولیاں دی پہنچ ہے اور انہاں دی دعاواں دے نال یہ تقدیر خاص اولیاء دی دعاواں دے نال بدلدی ہے، عام اولیاء دی اتھوں تک رسائی نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیتا ہے اس حدیث نو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء نو اللہ دے فیصلے نو کوئی شے نہیں ٹال سکتی سوائے دعا دے۔ تو دعا جو ہے یہ دوسری قسم دی جو تقدیر ہے اس نو صرف دعا ٹال سکتی ہے، اور دعا بھی عام ولی دی نہیں، خاص ولی۔ ولا یزید فی العمر الا البر، اور فرمایا عمر زیادہ نہیں ہو سکتی، عمر نو کوئی شے زیادہ نہیں کردی مگر نیکی زیادہ کر دے، عمر ودھاوے تے نیکی ودھائے، اور قضا نو اور رب دی تقدیر نو پیشا موڑے تے دعا موڑے۔ تیسری تقدیر ہے تقدیر معلق، تیسری قسم، اس تک اکثر اولیاء اور نیک بندیاں دیاں دعاواں
اور صدقہ خیرات دے نال بھی یہ تقدیر معلق بدل جاندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی نو فرمایا کہ صدقہ کرنا، والدین دی خدمت کرنا اور بھلائی دے کام کرنا یہ بدبختی نو نیک بختی وچ بدل دیندے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنے رزق وچ برکت چاہتا ہے، رزق وچ فراوانی چاہتا ہے اور اپنی عمر نو زیادہ اور لمبا دیکھنا چاہتا ہے، اس بندے نو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داراں دے نال چنگا سلوک کرے، کہ صلہ رحمی عمر بھی بڑھاندی ہے اور رزق بھی بڑھاندی۔ معلوم ہوا نیک اعمال، صدقہ خیرات اور دعاواں یہ بری تقدیر نو ٹال دیندیاں نے۔ لہذا اے نہ کوئی سوچے کہ تقدیر تے لکھ دیتی گئی ہے، ہن دعاواں دی کی لوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماندا ہے ادعونی استجب لکم، تسی میرے کولوں منگو میں تہاڈی دعا نو قبول کراں گا۔ کسی بھی سائل دی عرض اور دعا دے ہوتے اللہ تعالیٰ اپنی لکھی ہوئی تقدیر نو بدلن تے قادر ہے۔ چنانچہ سورہ الرعد دی آیت نمبر 39 وچ فرمایا یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، کہ اللہ تعالیٰ جس شے نو چاہے مٹا دے اور جس نو چاہے قائم رکھے، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، ان دے کول ہی لوح محفوظ دا علم ہے۔ رب تعالیٰ اپنی لکھی ہوئی شے نو مٹان تے قادر ہے یا نہیں؟ مرضی ہے مالک دی، وہ چاہے تے قائم رکھے تقدیر نو، تے چاہے تقدیر دا جو حصہ چاہے اس نو مٹا دے۔ تے بندے نو عرض کردیاں رہنا چاہیے، بندے نو دعا کردیاں رہنا چاہیے، بندے نو جتن کردیاں رہنا چاہیے، تدبیراں اختیار کردیاں رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس دعا تے اور کس تدبیر تے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل دے۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ شریف دا طواف کرن دے دوران رو رو کے دعا کرتے سن، اللہم ان کنت کتبتنی فی اہل السعادت فاثبتنی فیہا، اے میرے اللہ اگر تو مینوں اہل سعادت وچ لکھیا ہے، اگر تو مینوں نیک اور جنتی لوگاں وچ لکھیا ہے، فاثبتنی فیہا، تے مینوں ان دے وچ قائم رکھی۔ اگر مینوں جنتیاں وچ تو لکھیا ہے تے مینوں جنتیاں وچ رکھی۔ وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَ عَلَى الشَّقَاوَةِ، اور اگر تو مینوں بدبختاں تے دوزخیاں دے وچ لکھیا ہے، فَمْحِنِي، تے پھر اس نو مٹا دے، وَاثْبُتْنِي فِي أَهْلِ السَّعَادَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، تے جنتیاں تے او لوگ جڑے بخشے ہوئے نے انہاں وچ مینوں شامل کر دے۔ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، کہ بے شک تو جس نو چاہے مٹا دے میں اور جس نو چاہے باقی رکھیں، تیرے کول ام الکتاب دا علم ہے۔ یہ تقدیر نہ بدل دی ہوندی تے فاروق اعظم یہ دعا کیوں کر دے کہ ربا جے تو مینوں جنتیاں وچ لکھیا ہے، اہل سعادت وچ لکھیا ہے، تے ٹھیک ہے مینوں انہاں وچ رکھی، قائم رکھی، تے جی اہل شقاوت اور دوزخیاں دے وچ مینوں لکھ چھڈیائی تے رب کریمہ اوتھوں میرا نام مٹا کے تے جنتیاں وچ اور جو اہل مغفرت نے انہاں وچ میرا نام لکھ دے، کہ تو تقدیر دے جس حصے نو چاہے مٹا دے میں اور جس حصے نو چاہے قائم رکھیں، تیرے کول ہی ام الکتاب دا علم ہے۔ اور یاد رکھو کہ تقدیر ساڈی جو بھی ہوے، اچھی ہے یا بری ہے، اسی جنتیاں یا دوزخیاں، تقدیر ساڈی جو بھی ہوے، اسی شرع شریف شریعت دے احکام دے پابند ہاں۔ کوئی بندہ برائی اور جرم دا ارتکاب کر کے یہ نہیں کہہ سکتا
کہ میری تے تقدیر وچ ایویں سی؟ کیا اس نے اپنی جا کے تقدیر ویکھ لئی؟ یہ جو سارا بھار تقدیر تے پا رہا ہے، بہانہ تقدیر دا کر رہا ہے اور شریعت دے احکامات تو منہ موڑ رہا ہے، اینوں کی حق پہنچدا ہے کہ برائی خود کرے تے کبھی میری تقدیر وچ ایویں سی؟ لوگاں نو شریعت دے احکامات دا پابند بنایا گیا ہے جس دی پرسش ہوئے گی۔ نماز چھڑ کے اپنے جرم نو تقدیر دے ذمے لانا، اقبال نے کہا سی عمل سے فارغ ہوا مسلمان بہانہ بنا کے تقدیر کا، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے بہانہ تقدیر کا۔ اور ایک اور مقام تے کہندے نے تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ بے عمل لوگ خود عمل تو جی چراندے نے اور اپنی بے عملی دی وجہ تقدیر دسدے نے کہ ساڈی تے میاں تقدیر ہی ایویں سی۔ یہ سب نفس دے بہانے نے اور نفس دے فریب نے۔ تقدیر برحق ہے اور اس تے ایمان لے آنا ضروری ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہے، لیکن تدبیر اختیار کرن تو کس نے منع کیتا ہے؟ تقدیر برحق ہے لیکن تدبیر اختیار کرنا، وہ تو کملی والے نے بھی تدابیر اختیار کیتیاں کہ نہیں کیتیاں؟ جدو جنگاں تے جاندے سن آپ پوری تدبیر اختیار کردے سن، کس جگہ تے پڑاؤ کرنا ہے، کس جگہ تے نہیں کرنا، کس چشمے دے کول اترنا ہے، اپنے صحابہ بھی تعلیم کردے سن۔ تو احتیاط اور تدابیر اختیار کرن تو شریعت نے منع نہیں کیتا۔ ہاں اسی یہ کہاں گے ہوے گا او جو رب چاہے گا۔ اللہ دی تقدیر ساڈی تدبیر دی پابند نہیں ہے، لیکن تدبیر پھر بھی اختیار کرن تو منع نہیں کیتا گیا ہے۔ عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ مرضی اللہ دی ہوئے گی، مرضی اللہ دی ہی ہوئے گی، لیکن اسی کوک فریاد تے کر سکنے ہاں کہ نہیں، رو پٹ سکنے ہاں کہ نہیں، سجدے میں سر رکھ کے ارزوئی کر سکنے ہاں کہ نہیں، اس تو کنے روکیا ہے؟ یہ تے مالک دی منش ہے، یہی تے رب تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ میرے حضور جھکے اور فریاد کرے اور مینوں مالک سمجھے کہ میں مالک تقدیر ہاں۔ اس نو تے اسی عرض کر سکنے ہاں نا کہ رب کریمہ جے ساڑی تقدیر بری ہے تو اچھی فرما دے۔ ہونا وہی ہے جو رب تعالیٰ نے کرنا ہے بے شک۔ میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے آپ فرماتے ہیں نا، جو رب کرسیوں ہو سی ہور نہیں کچھ ہونا، جو رب کرسی او ہو سی ہور نہیں کچھ ہونا، کیتا کرم کریم تیرے نے تے مکنا رونا پٹنا، تے مکنا پٹنا رونا۔ تو اللہ تعالیٰ دی تقدیر برحق ہے، رب تعالیٰ جو چاہے کرے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تہاڈی مدد کرے تو کوئی تہاڈے تے غالب نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، تے جے وہ تانوں رسوا کر دے تانوں ذلیل کر دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر کون ہے جو آ کے تہاڈی مدد کرے؟ اس کے بعد کوئی ہے تہاڈی مدد کرے؟ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ، مالک حقیقی اللہ تعالیٰ، مالک تقدیر اللہ تعالیٰ، سب کچھ اس دے ہاتھ میں ہے، لیکن ساڈا کام کی ہے؟ کوشش کرنا، تدبیراں کرنا، دعاواں کرنا۔ اس تو شریعت پاک نے منع نہیں کیتا۔ اور پھر علم خداوندی میں جو کچھ ہے وہ ساڈی تقدیر ہے۔
لیکن علم خداوندی وچ کی ہے اس دا سانو پتہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے علم وچ جو کچھ ہے وہ ساری تقدیر ہے، پر اس دے علم وچ کی ہے ان دا سانو پتہ کوئی نہیں۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، رب کریمہ میں نہیں جاندا تیرے علم وچ کی ہے، ہاں البتہ میرے جی وچ جو ہے، میرے دل وچ کی ہے، یہ سب تینوں پتہ ہے، میرے احوال دا تے حالات دا تینوں پتہ ہے، پر تیرے علم شریف وچ کی ہے انہاں مینوں پتہ نہیں ہے۔ تو تقدیر وہ ہے جو ساڈے علم وچ نہیں، اسی اس تو بے علم ہاں۔ تو شریعت دے احکامات وہ واضح نے، اور شریعت دے احکامات ساڈے علم وچ نے۔ نماز روزہ فرض ہے، دسو یہ کس دے علم وچ نہیں؟ کنوں نہیں پتہ کہ نماز روزہ فرض ہے؟ حلال رزق نو تلاش کرنا اور حرام تو بچنا یہ سب نو معلوم ہے، کس نو نہیں پتہ کہ حلال رزق دی کوشش کرنی ہے تے حرام تو بچنا ہے۔ نشہ، بدکاری، چوری، لوٹ کھسوٹ یہ سب ناجائز اعمال نے، اور سانو پتہ ہے کہ یہ سب ناجائز نے۔ تے تقدیر جو پردہ غیب وچ ہے اور نامعلوم ہے، اس نو بہانہ بنا کے شریعت دے معلوم احکامات تے عمل نہ کرنا، یہی تے بدبختی ہے۔ میں تانوں آسان جی مثال دے کے سمجھاواں تقدیر دے حوالے نال تاکہ گل سمجھ آ جائے۔ اسی لوگ عمل تو جی چرانے ہاں، عمل خود نہیں کرتے تے پنے لا دینے ہاں تقدیر دے۔ ایک میں تانوں بڑی آسان جی مثال دے کے سمجھانا، کہندے نے کہ ایک چور کسے باغ وچ گیا تے امب دے درخت تے چڑھ گیا تے چوری کرن لگ پیا، امب توڑن لگ پیا، توڑ کے وہ تھیلے وچ پا رہا سی تے انہیں نو مالی آ گیا یا باغ دا مالک آ گیا، باغبان آ گیا۔ اس نے آ کے ویکھ لیا چور نو، اتنے چڑھیا درخت دے تے چوری کر رہا۔ تو باغبان نے انہوں للکاریا، انہوں نے کہا یہ کی کر رہے ہیں، تو چوری کر رہے ہیں، تھلے لے۔ اچھا ہوں انہیں بہانہ بنایا جی میں اسی بہانہ بنانے ہیں، اسی آنے اللہ دے حکم دے بغیر پتہ نہیں ہل سکدا، کیوں یہ سنیا اللہ تعالیٰ دے حکم بغیر۔ تو چور نے بھی کہا، انہیں کہا میں تھلے تے آ جانا پر میری ایک گل سن لے، میں تو سزا نہیں دینی، کیونکہ اللہ دے حکم دے بغیر پتہ ہل سکتا ہے؟ باغ دے مالک نے کہا نہیں، تو انہیں کہا تے پھر میں آوے 2.5-3 من دا وجود امب دے اتنے چڑھ گیا ہے بغیر اللہ دے حکم دے چڑھیا، وہ تو پتہ ایک چھوٹا جہا نہیں ہلدا رب دے حکم دے بغیر، تو میں ایڈا بھارا وجود کیویں چڑھ گیا اللہ دے حکم دے بغیر؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی وہ یہ کہندا ہے کہ میں چوری کر رہا رب دے حکم نہ کر۔ باغبان بڑا سیاح سی، انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے جناب، مینوں تسی مسئلہ سمجھایا ہے، میری سمجھ آ گیا ہے، ہن ذرا تھلے تشریف تے لیاؤ۔ جس لئے وہ تھلے اتریا تو باغ دے مالک نے انہوں پھڑ لیا گریبان تو لتر لا لیا، تو جدو جناب انہوں 2-4 سٹیاں تو وہ کہندا یار زیادتی کر رہے ہیں، میں تینوں پہلے کی دسیا سی نا کہ اللہ دے حکم دے بغیر پتہ نہیں ہلدا، من بھی تو لیا، تو پھر یہ کی کر رہے ہیں؟ انہیں آخر نہیں تم ہی سمجھنا اس گل نو، اللہ دے حکم دے بغیر پتہ نہیں نہ ہلدا، آخر نہیں، تو انہیں کہا لتر تیرے سر تے کیویں بج رہا ہے، یہ بھی تو دے حکم نہ بج رہا ہے۔ اس حکایت نے یا اس لطیفے نے تقدیر دے حوالے نال مسئلہ سمجھا دیتا کہ تقدیر ہے تے برحق، لیکن انسان نو پتھر دی طرح بے اختیار نہیں بنایا گیا، کچھ طاقتاں اللہ نے اس نو عطا کی تھی۔
کسی بندے نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ میں حاضر ہو کے پوچھیا کہ حضور مینوں مسئلہ سمجھا دیو تقدیر دے حوالے نال کہ بندہ تقدیر دا کنا کو پابند ہے تے کنا آزاد ہے، کتنا اختیار دتا گیا ہے تے کتنا اس نو بے اختیار بنایا گیا ہے، یہ مسئلہ سمجھا دیو۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بندے نو کہا کہ اپنا ایک پیر زمین تو چک، انہیں چک لیا تے آپ نے فرمایا ہن دوجا پیر بھی زمین تو چک، لیکن خبردار پہلا پیر زمین تے نہیں لگنا چاہیے۔ انہیں کہا نہیں جناب یہ تو نہیں کر سکتا، اگر پہلا پیر جو چکیا ہوا ہے یہ بھی چکیا رہے تو دوجا پیر میں چکاں گا تو میں تو گر جاؤں گا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا بس جتنا کو تینوں آزاد اللہ نے کیتا سی، جتنا کو اختیار دیتا سی، وہ بھی واضح ہے کہ ایک ٹنگ چک سکنا ہے تو دوجا پیر چکن دی تینوں اختیار کوئی نہیں۔ یہ اتھے پھر اللہ تعالیٰ دا وہ اختیار آ جاتا ہے، تیرا اختیار ختم، اس دا اختیار شروع ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ دے جو اختیارات نے وہ اپنی جگہ، اس دی جو تقدیر ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس نو بہانہ بنا کے آپ بے عمل ہو جانا اور تقدیر دے پنے سارا کچھ لا دینا، یہ سوائے بدبختی دے اور کچھ نہیں۔ تو ایمان دے 7 اجزاء وچوں یہ 6واں جزو سی والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ جو بھی تقدیر ہے خواہ اچھی ہے یا بری ہے وہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہے، اور اسی بطور مسلمان اس دے اتے ایمان رکھنے ہاں، ایمان ضرور رکھنے ہاں، لیکن شریعت دے احکامات تے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس نو بہانہ بنا کے شریعت دے احکامات تو اسی منہ موڑ نہیں سکتے۔ دعا کرنے ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی سانو شریعت دے احکامات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی فاروق اعظم دی اس دعا دے صدقے ساڈی تقدیر دے وچ جو کچھ اس نے اچھا لکھیا ہے ساڈے واسطے، اللہ کریم اس نو ثابت رکھے، اور جو ساڈی تقدیر دے وچ کوئی برا لکھیا گیا ہے، جو نقصان دہ پہلو ہے، اللہ کریم اس نو محو فرمائے اور اس نو اچھائی دے نال تبدیل فرما دے وے کہ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اس دے کول ام الکتاب اس دے کول ہے، اختیارات اس دے کول نے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔